حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک نامعلوم قتل ہو گیا، یعنی ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کا قاتل معلوم نہیں تھا اور ہفتہ گزر گیا، اس کا قاتل نہیں پکڑا گیا۔ اس کے جو ورثاء تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے اے امیر المؤمنین، ہمارا بندہ قتل ہو گیا اور ہفتہ گزر گیا، اس کا قاتل نہیں پکڑا گیا۔ وہ بندہ یمن میں قتل ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا اور فرمایا کہ ہفتہ گزر گیا ہے، بندہ قتل ہو گیا، آخر اس کا قاتل کیوں نہیں پکڑا گیا؟ انہوں نے دوبارہ خط لکھا، انہوں نے کہا حضرت میں تفتیش کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے تفتیش کی، قاتل کا پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے، وہ ایک بااثر خاندان سے تھا، امیر خاندان سے تھا۔ انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا اے امیر المؤمنین، قاتل کا پتہ چل گیا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے جو قاتل ہے وہ انتہائی طاقتور خاندان سے ہے، بااثر لوگ ہیں، اگر اس کو میں کچھ کہتا ہوں یا بدلے میں قتل کرتا ہوں تو خطرہ ہے کہ پورے یمن کے اندر جنگ چھڑ جائے گی اور ایک اس غریب کی وجہ سے ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ میں کیسے اس بندے کو قتل کروں یا اس غریب کا بدلہ کیسے لوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خط پڑھا تو انہوں نے جواب میں دوبارہ خط لکھا، انہوں نے فرمایا جو کچھ بھی ہو جائے انصاف پر عمل ہونا چاہیے، قانون پر عمل ہونا چاہیے اور قاتل کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جو گورنر تھا یمن کا، اس نے قاتل کو بلایا، اس کے خاندان کو بلایا، کہتے ہیں خود تخت پہ بیٹھا اور قاتل کو بلایا، سب کے سامنے اس کی گردن اڑا دی۔ جب اس نے گردن اڑائی، کہتے ہیں کسی کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کے سامنے بات کرتا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بڑے خوبصورت الفاظ فرمائے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اس غریب شخص کے قتل کے اندر پورا یمن بھی ملوث ہوتا تو میں سارے لوگوں کو قتل کرا دیتا، لیکن میں قانون پر عمل کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس شخص کا قاتل معلوم نہ ہو اس شخص کی قاتل ریاست ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے ملک کے اندر روزانہ کتنے قتل ہوتے ہیں جن کا قاتل معلوم نہیں ہوتا؟ یہی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی تھی کہ جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تھا، یعنی جب ان کا کوئی طاقتور بندہ جرم کرتا تھا اس کو معاف کر دیتے تھے، اس کو سزا نہیں دیتے تھے، جب ان کا کوئی غریب بندہ جرم کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ، آپ کو اس کا مفہوم سنانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے، ایک دفعہ ایک عورت نے چوری کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس کا نام فاطمہ تھا اور وہ مخزومی قبیلے سے تھی۔ پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ اس کا جو خاندان تھا، جو قبیلے والے تھے، وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹ جاتا ہے یہ تو ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہوگی۔ انہوں نے پھر حضرت اسامہ بن زید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا۔ وہ حضرت اسامہ بن زید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیارے تھے، انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی کہ یا رسول اللہ اس کو کوئی اور سزا دے دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ غصہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومی قبیلے کی ہے، اگر یہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔